اینکر ہیں اویس ربانی، انہوں نے ایک بریلوی عالم ہے مفتی حنیف قریشی، اب انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا، ان کے پاس بیٹھے گفتگو کی۔ پہلے یہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس گئے، تو انجینئر محمد علی مرزا تو کہتا ہے، وہ تو چیلنج دیتا ہے، اور پھر جب بات کرتا ہے کہتا ہے ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے دربار سے نکالا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخرج، نکل جا، فخرج، نکل جا یہاں سے۔ تو شیطان جو ہے وہ بڑا چلاک تھا، واپس مڑ کر کہتا ہے کہ یا اللہ میری ایک دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا تیری کیا دعا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ کیا کہتا ہے؟ قال انظرنی الی یوم الدین یا الی یوم یبعثون، کہ آپ قیامت تک مجھے کیا کر دیجیے؟ مہلت دیجیے۔ تو یہ قیامت تک جو مہلت ہے یہ شیطان کو ہے، یہ کسی انسان کو نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ ہی غلط ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ بھائی تم نے قیامت تک جینا ہے۔ تو اب یہ اویس ربانی بھائی گئے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس، یہ بریلوی عالم ہے، تو ان کے پاس بھی انہوں نے جا کے گفتگو کی ہے، تو انہوں نے چیلنج قبول کیا۔ اب یہ جناب بات کرتے کرتے یہ گفتگو طے ہو گئی ہے 26 نومبر کو مناظرے کی، چونکہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھے گا، 100-150 اس نے سامنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، جب ان کو برگر کھلا دینا، جناب ان کو کوئی زنگر برگر کھلا دینا، کوئی شوارما کھلا دینا، کوئی بوتل شوتل پلا دینا، اس حوالے سے 100-150 نوجوان سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو بٹھا کر یا تو ان کے اندر اختلاف کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نمبر 1، نمبر 2 یا ان کو اختلاف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور جناب ان کے سامنے بیٹھ کے بین بجا رہا ہے، اور سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں سائے ستہ میں سے خود اس میں حدیث پڑھے نا، اب احادیث پڑھتے ہیں اور اپنے تائیں اس میں سے معنی کیے جا رہے ہیں، نہیں دیکھتے کس محدث نے اس کا کیا معنی کیا ہے، اور جناب کہنا میں تو تجوید کا بڑا ماہر ہوں، اور پھر قرآن پاک میں فحش غلطیاں کرنا۔ تو اتنی صلاحیت، اس طرح کی صلاحیت ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ اور اولیاء اللہ پہ بڑے بڑے اعتراض کرنا، کرامتوں کا مذاق اڑانا، حالانکہ کرامتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو خیر اب 26 نومبر کو طے ہوا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کے شہر میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، وہ تشریف لے گئے، اور مفتی طارق مسعود صاحب 48 گھنٹے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ اپنی کھوڑ سے باہر نہیں نکلا، کھوڑ سے باہر نہیں نکلا، اور پھر اپنی من گھڑت شرائط پیش کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ کون کرے جی؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مجھ سے مناظرہ کرے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ واہ جی واہ، مجھ سے مناظرہ کرے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ تو پھر ہمارے علماء نے بھی تو اس کو چیلنج دیا نا کہ آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کرو، تو کہتا ہے میں کس سے گفتگو کروں گا، بس فائنلی کھیلو، اپنی کسی بڑے کے ساتھ بٹھا دو۔ اس کی یہ چال ہے، جو ہمارے مناظر علماء ہیں، یہ مناظر علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اگر یہ مناظر علماء کے ساتھ بیٹھے تو اس کا کچا چھٹا سارا سامنے آ جاتا ہے۔ تو ابھی یہ 26 نومبر طے ہوا ہے، اب دیکھو 26 نومبر کو آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے تو نہیں لگتا یہ کسی عالم کے سامنے بیٹھے گا، یہ ساری زندگی نہیں بیٹھے گا، اسی طرح ہی بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، ایک کمرے کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے جو ہے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، اکیڈمی کی فضا اور باہر مناظرے کی فضا اور۔ اکیڈمی میں تو اپنے لوگ ہیں بیٹھے ہیں جناب، اور چیلنج بازیاں ہو رہی ہیں، اور ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ جہاں سے بنو امیہ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میری شروع ہوتی ہے، اور ماموں پالٹی اور یہ وہ، اس طرح کے بیٹھ کر طنز کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔